ایک تورات ہے، ایک زبور ہے، ایک انجیل ہے اور ایک قرآن پاک ہے۔ یہ چار کتاباں اللہ تعالیٰ نے آسمان تو اپنے نبیاں دے اتے تے رسولاں دے اتے نازل فرمائیاں۔ انہاں چواں کتاباں دے وچوں جیڑیاں پہلیاں تین کتاباں نے تورات، زبور، انجیل، وہ ایس دور دے اندر اپنی اصل حالت وچ نہیں لبدیاں۔ انہاں دے لفظ بدل دیتے، عبارتاں بدل دیتیاں، ٹائٹل بدل دیتے، انہاں دے اندر جڑے واقعات سن انہاں نو تبدیل کر دیتا گیا اپنی مرضی دے مطابق۔ لیکن ایک واحد قرآن ایسی کتاب ہے جیڑی اج بھی اسے حالت وچ موجود ہے جس طرح ساڈے نبی دے اوتے نازل ہوئی سی۔ ایک قرآن ایک ایسی کتاب ہے جیڑی 1450 سال گزر جان تو بعد اج بھی اپنی اصل عبارت دے نال موجود ہے، اپنے اصل لفظاں دے نال موجود ہے، اپنے اصل حرفاں دے نال موجود ہے۔ ایدی وجہ کی ہے کہ اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ تعالیٰ دی ذات نے لیا اور فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون۔ فرمایا یہ قرآن نازل بھی ایسا کیتا ہے، ایدی حفاظت بھی ایسی کریں گے۔ دنیا بدل جائے گی، باقی کتاباں بدل جان گیاں، باقی ذکر بدل جان گے، لیکن فرمایا میرے نبی دے اتے نازل ہون والی کتاب ایک قرآن جیڑا ہے اینو کوئی مائی دلال نہیں بدل سکے گا، کیونکہ دی حفاظت کوئی دنیا دا انسان نہیں بلکہ عرشاں والا خدا کردہ ہے پیا۔ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، ارے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں لیکن آقا کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ تمام آسمانی کتابیں بدل گئیں، تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، لیکن قرآن کو کوئی نہیں بدل سکا۔ بڑی کوششیں کی، جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا، پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اور پہلے دن سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک لوگ کوششیں کرتے رہیں گے اس کو بدلنے کی، لیکن رب کا قرآن کبھی نہیں بدلا جائے گا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ارے فرمان نبی ہے، فرمان خدا، یہ فرمان نہ بدلا جائے گا۔